والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القلم، یہ سورہ پاک دو ناموں سے مشہور ہے، سورہ نون اور القلم۔ 2 رکوع ہیں، 52 آیتیں ہیں، 300 کلمات اور 1256 حروف پر یہ سورہ پاک مشتمل ہے۔ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، مکی کہلاتی ہے۔ اس سورہ پاک کے مضامین میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قسم اٹھا کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ مجنون یا دیوانے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار مکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو مکی دور میں بے پناہ اذیتیں دیتے، تکلیفیں دیتے، دکھ دیتے، ہر روز آنے والی رکاوٹیں صحابہ کرام کو درپیش رہتی، اس کے باوجود اللہ کا نام، اللہ کے حبیب کا نام وہ شد و مد کے ساتھ لیتے، ان کی محنت میں کوئی کمی نہ آتی۔ ہر آنے والے دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے بڑھ کر لوگوں کو دعوت اسلام ارشاد فرماتے، تو کافروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہماری سختیوں کا ان پر اثر نہیں ہوتا، یہ کوئی مجنون یا دیوانہ ہے۔ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، عقل مند نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ دیوانگی میں ایسا کرتے ہیں، کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہم اتنی تکلیفیں دیتے ہیں، اتنے دکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے والے اس اعتراض کو خود جواب ارشاد فرمایا، کہا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں قلم کی، میرا حبیب دیوانہ نہیں ہے، یہ تو ان کی وہ لگن ہے جو ان کے رب کے ساتھ ہے، اور وہ تمہیں ہدایت کا نور عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو چاہیں گے کہ تم ان کی بات مان لو اور تم ان جیسے ہو جاؤ، لیکن آپ کی دعوت، اس کی حقانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کبھی بھی ان کی بات نہ مانیں اور اپنے آپ کو اپنی دعوت پر اور اپنے پیغام پر ثابت قدم رکھیں، اپنے غلاموں کو اس کی ہدایت ارشاد فرمائیں کہ وہ ہر قسم کی برائیوں سے پاک ہو کر اپنے رب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانیں اور لوگوں کے سامنے ایک مثال بن جائیں۔ تو حضور کے صحابہ کائنات کے لیے مثال بن گئے۔ پھر مادہ پرستانہ اور سرمایہ دارانہ ذہنیت کی ایسی تصویر کشی اس سورہ پاک میں کر دی ہے جسے دیکھ کر طبیعت میں ایسی ذہنیت سے خود بخود نفرت پیدا ہو جاتی۔ جو شخص دولت کی فراوانی کے باوجود کسی غریب کو ایک دانہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اس سے برا انسان کون ہو سکتا ہے؟ کہا یہ لوگ ایسی کیفیت کے مالک ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ متقی لوگوں کے لیے جنت ہے، اور ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ اس سے بالکل مختلف ہوگا جو معاملہ اللہ مجرموں کے ساتھ فرمائے گا۔ دونوں کیفیتوں کو بیان کر دیا۔ سورہ پاک کے آخر میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ یہ سرکش ہمیشہ دندناتے نہیں پھرتے رہیں گے، ہمیشہ انہی کے کارگر ثابت نہیں ہوں گے، ہم انہیں یوں ہی بربادی کے گڑھے میں دھکیل دیں گے کہ انہیں خبر تک بھی نہیں ہوگی اور کوئی ان کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ آخر میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ اے میرے حبیب، پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے، آپ بھی صبر فرمائیں ان کی سختیوں پر۔ اللہ پاک وہ وقت لائے گا جب آپ کی آواز 4 دانگ عالم میں پھیل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون۔ محبوب، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں اس کی، جو قلم لکھتے ہیں، یعنی قلم اور قلم سے لکھے ہوئے کی قسم۔ حقیقت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جیسے قلم کے لکھے کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ محبوب، قسم ہے قلم کی بھی اور قسم ہے لکھے ہوئے کی بھی، وما یسترون جو سطریں ہیں ان کی بھی۔ اور لفظ نون کا یہ حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد نور محمدی ہے، کہ نور محمدی کی قسم کھا کر اور قلم اور مستور جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کی قسم کھا کے کہا، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔
اللہ کی عطا سے آپ مجنون نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہر ایک چیز کی حقیقتوں کو جاننے والے ہیں۔ صرف قسم کی قسم کھا کر اس کی عزت افزائی نہیں کی گئی، بلکہ وما یسترون فرما کر علم کے ان جواہر پاروں کی بھی قسم کھائی گئی ہے جو نوک قلم سے صفحہ کرتاس پر رقم کیے جاتے ہیں۔ جو کچھ لکھا جاتا ہے قلم سے، اس کی قسم کھائی گئی۔ اس طرح ان کی شان کو بھی دوبالا کر دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ میرا محبوب اس پر چاہے دنیا جو چاہے کہتی رہے، اس کی شان اس کے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے انہیں بے پناہ شانیں عطا فرما دی ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اے میرے محبوب یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے غیر ممنون جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگر اسی ایک بات کو سمجھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ نے کتنا عطا کیا۔ آج 1450 سال گزرنے کو ہیں، ہر آنے والے دن حضور کی شانوں، نبی کی عزتوں میں اضافہ ہوتا رہا، سرکار کے گیت گانے والوں میں اضافہ ہوتا رہا، کلمہ گوں میں، اور وقت آئے گا جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا اور 4 دانگے عالم میں صرف دین محمدی ہوگا، صرف اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا، اللہ کے حبیب کی بات کی جائے گی۔ فَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 4 سے انشاءاللہ کل پڑھیں گے، بڑا پیارا مضمون ہے آگے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور میرے حبیب آپ تو اخلاق عالیہ کی ایک عظیم مثال ہے۔ یہ آپ کو مجنوں کہتے ہیں، یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، میں رب اعلان کرتا ہوں کہ تیرے جیسا اخلاق کسی کا بھی نہیں، تیری جیسی عادتیں کسی کی بھی نہیں۔ کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔